منتشر خنال کی ضد میں چائے مگ میں ہنڈا رہی تھی، بےخیالی میں کھولتی ہی چائے اس کے نازک ہاتھ میں چھلک پڑی، جبکہ صاحبین ہاتھ سے چھڑ کر دور فرش پہ جا گڑا۔ حذیفہ کی جو کہ اپنی اندر اٹھتے شور سے گھبرا کر صوفے سے اٹھا، اب اسٹڈی ٹیبل پر رکھی اپنی ڈائری اٹھا کر اس میں جلدی میں بنائی گئے گراف کی نوک پہ کرنے ہی لگا تھا کہ سانس بین کی گرنے کی آواز پر ڈائری ٹیبل پر رکھ کر کچن کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیسا؟ باقی الفاظ حذیفہ ہلکے میں رہ گئے۔ کچن کی صورتحال اتنی واضح تھی کہ وہ بغیر صلہ کے کچھ بھی بتائے سمجھ چکا تھا۔ کچھ نہیں، بس چائے نکال رہی تھی، تھوڑی سی چھلک پڑی ہاتھ پر۔ وہ حذیفہ کو یک ٹکی سی بوتل کی جلد کی طرح کچن میں نازل ہوتا دیکھ سپاٹ کر جلسہ ہوا ہاتھ اپنی پش کے پیچھے چھپا کی۔ حذیفہ کے سامنے اس کو شدید سبکی محسوس ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ سوچے گا چائے تک صلہ کو بنانی نہیں آتی۔ گرم گرم چائے گرنے کی وجہ سے ہاتھ حادثہ جلن میں مطلع ہو چکا تھا۔ جلن کے باعث صلہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، جس کا مکمل مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہاتھ کی عشقوں کو بھی بس پندرہ کر دیا تھا۔ کیا کمال کی زبد ہے اس لڑکی کا! اور بڑھایا لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا فاصلہ طے کرتا صلہ کے سر پہ جا کر کھڑا ہوا۔ دکھاؤ مجھے ہاتھ کدھر سے جلایا ہے صلہ؟ نہیں سر، کچھ نہیں ہوا، میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے۔ جانتا ہوں بیوی کہ تم تیسری جنگ عظیم کو بھی تنہا لڑنے کا حوصلہ رکھتی ہو خود میں، مگر تم مجھے روک نہیں سکتی ہو تمہارا ہاتھ تھامنے سے۔ سر آپ پلیز باہر تشریف رکھیں، کچن سے میں آپ کے لیے ادھر ہی چائے لے کر آتی ہوں، بس چند منٹوں میں ہی۔ مجھے اب چائے کی طلب نہیں رہی۔ مطلب ابھی تو آپ کا چائے پینے کا دل تھا، اب دل بدل گیا اور شاید طلب بھی۔ خیر مجھے اپنا ہاتھ دو جلدی سے۔ شاباش شٹل، میں چھوٹی نہیں ہوں سر۔ اوکے، اگر تم چھوٹی نہیں تو پھر تمہارے ہاتھ مانگنے کا مطلب وہی سمجھ چکی ہوگی، تو پھر اب مجھے اپنا ہاتھ دو۔ دیر کیوں کر رہی ہو؟ میں نامحرم کو ہاتھ نہیں دکھاتی۔ اف میرے خدا! حذیفہ کی ہنسی چھٹنے کو تھی، کیونکہ سامنے موجود خود کو ٹارزن سمجھنے والی لڑکی اب محرم اور نامحرم کا فرق صحیح روشنا نہ تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے الکاتی ہنسی کو روک سکا۔ صلہ، اب میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، شو یور ہینڈ رائٹ ناؤ۔ اب کی دفعہ وہ درجے میں سختی سے مکر بولا، جو کہ اس کی شخصیت کا حصہ بھی تھا۔ سر میں آپ کو کہہ چکی نا کہ میں ٹھیک ہوں، پلیز آپ۔ اوکے، میں ایک بات بار بار نہیں کہتا، لیکن تم نے کئی بار دوہرا چکا ہوں، اب مجھ سے شکوہ مت کرنا۔ گاٹ اٹ۔ صلہ کو اپنی منمانی پر دیکھ کر زنج ہوا تھا، اس لیے پھر اس ہاتھ بھر کا فاصلہ مٹاتے ہوئے اس نے صلہ کی پشت پر چھپائے ہاتھ بڑی بڑتی سے اپنی گرفت میں لے لیا، صلہ کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع فراہم کیے بغیر۔ اور اگر وہ ذرا سے بھی جھکتا یا صلہ ذرا سے بھی حرکتی تو اپنا حد درجہ نازک سراپا اور قد کی وجہ سے، جو کہ حذیفہ سے پورے 4 انچ چھوٹا تھا، حذیفہ کے شانے تک آنے کے باعث بآسانی اس کی پناہ میں ہوتے جا سکتی تھی۔ صلہ کا مرمری ہاتھ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے مانا کر رہا تھا۔ کھولتی چائے گرنے سے ہاتھ کی پشت بے حد سرخ ہو رہی تھی، جس سے حذیفہ کو بڑی شدت سے صلہ کے ہاتھ پر ہوتی جلن کا اندازہ ہوا۔ سامنے رکھے کاؤنٹر پر سے گروسری سے ڈھونڈتے کر ٹوتھ پیسٹ کو صلہ کے ہاتھ پر نرم سے لگایا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں صلہ کا ہاتھ تکلیف میں اضافہ ہی نہ کر جائے اس کی سخت ہاتھ سے مزاج کرنے سے۔ جن ہاتھوں پر مہندی لگانے کا وقت تھا، ان ہاتھوں کو تم نے اپنی نادانی سے چھالوں سے سجا لیا۔ وہ بہت گہری بات کہہ گیا تھا، مگر صلہ کو اپنے ہاتھ پکڑ جانے پر اور پھر اس پر مرہم بھی لگائے جانے پر شدید بہت بکھلاہٹ کا شکار تھی۔ خیر تمہارا بھی کیا قصور؟ میں بھی کتنا بیوقوف ہوں، تم تو خدا عبدار ابھی بھی اتنی بڑی نہیں کہ کچن کی ذمہ داریاں اٹھا سکو۔ حذیفہ کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس کے ماموں بھی زینی کو لاکھ ممانعت کہنے کے باوجود بھی کچن کا رخ کرنے نہیں دیتے تھے۔ زینی کی طرح صلہ بھی تو کسی کی لاڈلی بیٹی تھی، اس کی باپ نے بھی اس کے ناز و نخرے اٹھائے تھے، تو پھر کیسے وہ ان سب کاموں کا عادی ہوتی قبل اس وقت؟ دوسری طرف وہ تھی جو خود کو ہر طرح کے سامنے خود اعتماد ظاہر کرتے آئے حذیفہ کے سامنے کئی دفعہ بزدل ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی صلہ کا یہ خیال تھا کہ حذیفہ کی موجودگی اس کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا۔ ابھی تو فی الحال اس ٹوتھ پیسٹ سے کام چل جائے گا، میں تھوڑی دیر میں برنار لے کر آتا ہوں، پھر وہ لگا دوں گا، تو اس سے تمہیں جلن نہیں ہوگی، سکون مل جائے گا چھالوں پر۔ وہ جب صلہ کے ہاتھ پر اچھے سے ٹوتھ پیسٹ لگا چکا تھا، نصیحت کرنا نہیں بولا، جو اب بھی صلہ کو لے کر حذیفہ کے لہجے میں بس فکر مندی تھی۔
جبکہ وہ سوچ رہی تھی کیا تھا وہ شخص، کوئی فرشتہ، مسیحا یا پھر کچھ اور۔ او سر جی، کسی سے ملنا ہے آپ کو؟ ہم آپ کو اس طرح سے نہیں جانے دے سکتے جب تک آپ کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ اس کا نام نہیں بتاؤ گے؟ سمیر صاحب کا سختی سے حکم ہے کہ یہ ان کے گھر میں کسی کو بھی مکمل تعریف کے بغیر قطع دخل ہونے نہ دیں۔ چوکیدار نے مونچھوں کو تاو دیتے ہوئے انداز میں کہا۔ حمزہ پر اپنی ڈب پٹھانے کا ہنر جانتا تھا، مگر افسوس آج کا دن بیچارہ چوکیدار کی قسمت میں سیاہی لے کر آیا تھا۔ تو روکے گا مجھے؟ روک سکتے ہیں، روک دیکھا۔ حمزہ نے شدت اشتعال میں آ کر تاؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک ہاتھ سے بڑے سے کالے رنگ کے جالی دار بیرونی گیٹ کے بیچوں بیچ موجود چوکیدار کو پرے سے دھکیلا۔ جتنی دیر میں بنگلے کے پادری چوکیداری نے خود کو سنبھالا، اتنی ہی دیر میں سامنے موجود چست و قامت کے حامل حمزہ نے اس کی بندوقیں ہٹا لی۔ اس کی پستول کو حمزہ نے اپنی اشد شہادت انگلی سے گول گول گھما کر لمحوں میں اس کی 1.5 کے چوکیدار پر ہی تان گیا۔ بول، اب مجھے جانے دے گا یا پھر چلاؤں اس تیری کان کے نیچے سالے؟ اب میرے بجائے یہ اس کی زبان چلے گی۔ پستول اس کی طرف سے اشارہ کرتے اس وقت کسی بھی ریاست کے عریض سے لہجے میں گویا ہوا۔ اس سے بڑے کری چوکیدار شور شرابہ کرتا، مزید حمزہ کا ٹائم برباد ہوتا۔ حمزہ نے اس بندوق کو چوکیدار کے سر پر دے مارا، جس کے لگنے کی پوری قوت کے وہ ہوش ہو چکا تھا۔ صبیہ، کدھر ہو تم؟ جدھر بھی ہو سامنے آؤ میرے، فوراً۔ میرا وقت برباد مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری دیر میں تمہارے گلے پڑ جائیں۔ وہ جنین ہوا حالق کمرے کے درمیان کھڑا، مرنے مرانے کے در پہ زمانہ جیسے خون سوارا ہوا ہو سر پر۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ صبیہ ایک کمرے سے برآمدہ ہوئی، حمزہ کو اوپر کسی ناگن کی طرف ہنکاڑی۔ دماغی طور پر وہ تیار تھی حمزہ کی آج تمام حساب برابر کرنے کے لیے۔ شکر کرو ابھی تک تم پر بس چلایا کر بات کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری زبان گدی سے نکالنے میں لمحہ بھی نہیں لگاتا۔ حمزہ اس سے زیادہ زور سے داڑا۔ یہ مت بولو کہ میرا شوہر کون ہے اور یہ کیا کچھ نہیں کر سکتا تم سمیت تمہارے پورے خاندان کے ساتھ۔ وہ نحوس سے پرلہج میں گولی مولی، بس یہ صبیہ کی ادا ہوئے غلط الفاظ ہے جس سے اب تک تو نیند میں سوئے شیر کو گہری نیند سے جگہ بیدار کر دیا تھا۔ میرے خاندان تک پہنچنے والے کا میں سر درد سے لرز کر دینے کا ہنر وہ بھی جانتا ہوں۔ غلطی سے بھی میرے سے منسلک لوگوں پر نظریں غلط بھی مت ڈالنا، سمجھی؟ بند کرو اپنی یہ گدر بکیاں، یہاں پر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارے بہو دیکھیے میرے تمہارے اس نام نہاد شوہر جیسے زیادہ چڑچڑی نہ تو تم سمیت تمہارے شوہر کو بھی جہنم کی سیر دنیا میں ہی کروا دوں گا۔ اور تنفس سے آگے بڑھ صبیہ کا گلا اپنے شکنجے میں لے چکا تھا، جس کے باعث آپ بری طرح سے بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپڑانے لگے۔ مجھے چھوڑو ورنہ تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ اس کھیل کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ وہ پوری طرح سے کھانستے بولی۔ ابھی تو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تمہاری زبان سے سچ سن کر ہی مجھے سکون ملے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے گلا چھوڑ کر دور ہوا تو خود کو مارا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ او بیبی، تم ہوامی آگ بگولا ہوگی، ٹو مچ ہائپر ہو رہی ہو۔ ہم بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں بات کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے کرتے تھے۔ تمہارے تمام سوالاتوں کا جواب بہت جلد میں دے دوں گی، لیکن اگر تم مجھ پر تحمل سے پیش آؤ گے تب۔ تحمل کی بات تو تم مجھ سے مت کرو، میرا تو بس چلے تو تمہارا خون پیت منہ توڑ دوں۔ کیوں کیا تم نے زینی کے ساتھ غلط؟ بولو کیوں میرے دل میں اس کے خلاف زہر بھرا؟ بتاؤ صبیہ۔ حمزہ نے غصے سے بے قابو ہو کر ملازم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر فرش پر دے مارا، جو ابھی صبیہ کے لیے ملازم سے کہہ کر منگوایا تھا۔ وہ حمزہ کے دور بیٹھی اپنی بات کا آغاز کر چکی تھی۔ یہ میں نے کھانا لے کر آیا ہوں، تم ٹیبل پر برتن لگاؤ، میں جب تک بچوں کو لے کر آتا ہوں ٹیبل پر۔ حذیفہ نے لاؤنج کے درمیان سے نکلے گئے پہلی منزل کو جاتی سیڑھیوں پر داسی کی تصویر بنی سلا کو ہوش و خروش کی دنیا میں لا ٹچکا۔ چند لمحوں تک وہ سمجھنے کے عالم میں حذیفہ کو اپنی بہاری میں تکتی چلی گئی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ڈیشنگ ہوں، تبھی نگاہوں پلٹنے سے انکاری ہے تمہاری؟ نہیں، اب ایسی بھی نہیں ہے، صلا نے جلدی سے بے ساتھ کہا، جبکہ اس کے یوں منہ بسوڑ کر کہنے پر حذیفہ کا فلک شفاف کے فضا میں بلند ہوا۔ وہ صلا کی اداسی دور کرنے کی غرض سے شوخی سے بولا تھا، جبکہ صلا تو وہ جیسے خضیب کی کے جملے پر ہڑبڑا کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی ہوا میں ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی۔ حذیفہ کو اس وقت وہ بے وقوفوں کی سردار محروم ہو رہی تھی۔ کہیں تمہارے کان میں میل تو نہیں ہوا بھرا ہوا جو میری آواز تم تک نہیں پہنچ رہی؟
سائنسی نظروں سے کان کے قریب جا کر معائنہ کیا گیا، مگر حذیفہ کے چہرے کے قریب لانے کے باعث سلا، جو کہ سیڑھی پر بیٹھنے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، یہ دم بچھ ہوئی اور یہ دیکھے بغیر کہ بس اپنا توازن کھونے ہی والی تھی۔ نہیں، میرے کان میں تو بالکل ہی میل نہیں ہوتا۔ جب بھی شاور لیتی ہوں ہمیشہ واش روم سے نکلتے ہی سے کان صاف کرتی ہوں۔ وہ ہنکوں کی طرح اس کی بےتکی باتوں کا جواب دے رہی تھی، جیسے واقعی کان میں میل کے تو تویدے بڑے ہوئے ہوں۔ کان تو نہیں پتا، مگر تمہاری اور میری عادات خوب میل کھاتی ہیں۔ خوب جمے گی جو ہم دو جان، ہم تو کیسے ہے خیال۔ وہ شریف لہجے میں کہتا اس کی کمر کے گرد خسارہ باندھ کر اس کو پیچھے گرنے سے بچا گیا تھا، ورنہ سلا پشت کے بل زینے پر جا کے گرتی۔ میں گر جاؤں گی سر، وہ سمی، میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا، پریشان مت ہو، میرے زور بازو میں اتنی طاقت ضرور ہے، بھروسہ رکھو۔ خدا کی بات آپ پر ہی تو بھروسہ کیا۔ وہ صاف گوئی سے دل کی بات کہے گی، میں تمہارے اس اعتماد کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ گھبرو لہجے میں کہتا اس کے قدموں کو مضبوطی جما کر خود سیڑھی سے اتر کر فاصلے پر جس سے کھڑا ہاتھ باندھ کے، جیسے ابھی اس کے پاس کچھ تھا کہنے کے لیے۔ سلا کترا کر حذیفہ کی نظریں چرائے کچن کی طرف رخ کرنے کو تھی، جب ایک دفعہ پھر اس کی جان سولی پہ لٹکی۔ کل صبح 11 بجے تیار رہنا، تمہیں میرے ساتھ آفس چلنا ہے۔ حذیفہ کی ہوا کی مان گزرتی سلا کی مرمری ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا۔ جی اچھا، وہ محض اتنا ہی بولی، اپنی کلائی آزاد کرانی چاہیے۔ پوچھو گی نہیں کیوں؟ حذیفہ نے کی دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی، وہ سلا کو تو نہیں جو حد سے زیادہ بہادر اور ناپرواہ ہوا کرتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی لڑکی ہے جو شاید حذیفہ کی احسانوں تلے دبنے کے باعث اپنا اعتماد کھو رہی ہے۔ آپ بتا دیں گے، مجھے معلوم ہے خود سے ہی۔ وہ حد درجہ پرسکون تھی۔ حذیفہ تو جیسے جی اٹھا تھا وہ چھوٹی سی لڑکی اپنا اعتماد ہرگز نہیں کھو رہی تھی، بلکہ اس پر بھروسہ کرنے کی منظریں طے کر رہی تھی۔ کل آفس میں تمہیں کانٹریکٹ میرج کے پیپر سائن کرنے ہیں، اور شام میں عصر مغرب کے بعد ہمارا نکاح ہے۔ وہ ٹھہر کے کہتا سلا کو شدید کرب سے دوچار کر گیا۔ جی بہتر، میں تیاری ملوں گی آپ کو۔ آنسو پیتی وہ خود کو سنبھالتی ہو گئی، اب کمزور پڑنا حذیفہ کے سامنے اس کو نہ کو گوارا نہ تھا۔ تم اچھی طرح سے سوچ لو، کل تک کا وقت ہے، تمہارے پاس کسی طرح کا پریشر ہرگز بھی نہیں ہے تم پر۔ ایک اگر سلا کو ایک دفعہ پھر سے سوچوں گی، گرد میں گرا چھوڑ گیا تھا۔ متورن آنکھیں اداس چہرے پر لڑکھڑاتے قدموں سے سلا کو بے حد چمکدار ٹائل سے مزین فرش پر چلنا دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ دکھوں کا ایک سحر عبور کر کے وہ یہاں تک آئی تھی، اور نہ معلوم سحر ابھی عبور ہوا تھا یا آغاز ہی تھا۔ چھڑچھڑی آنسوؤں کی روانی کسی چھڑنے کی مانند اس کی غلافی آنکھوں سے گرنے لگی۔ وہ حذیفہ کے بھیجے گی ڈرائیور کے ساتھ اس کی آفس آ گئی تھی، مگر اب جیسے آگے کے نئے سفر کے لیے سلا کو پلس رات سے گزرنے کی مانند معلوم ہو رہا تھا۔ ارے میم، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ رو رہی ہیں؟ حذیفہ کی آفس کے ورکرز نے شیزہ نے تعجب سے پوچھا۔ وہی تو اس کو حذیفہ کے کہنے پر گاڑی سے اترانے کے بعد حذیفہ کے روم تک لے کر جا رہی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی، شاید آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے۔ خود کو بہت تیزی سے سنبھال دیتی وہ اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی کہ کسی کے سامنے رولنے سے لمحے بھر کی ہمدردی ضرور مل جاتی ہے، مگر عمر بھر کے لیے آپ کی ذات کے اوپر ہارے ہوئے جواری کی سی چھاپ لگ جاتی ہے۔ سوائے خدا کے آگے کسی کے سامنے رونا بے وقوفی ہے۔ جی بہتر، یہ ہے حذیفہ کا سر کا روم۔ شیزہ نے لاپرواہی سے چھانے چاہ کر کہا، فطرت لے دینے والی لڑکی تھی، ویسے دکھ بانٹنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے میم۔ شیزہ نے ناک کرنے سے پہلے بس مسکرا کے اتنا کہا کہ سلا کو اس کی مسکراہٹ بے حد شفاف لگی، اور چہرے پر موجود نور اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کے سامنے موجود سکارف میں سر کو چھپائی لڑکی دل کی کس قدر صاف ہے۔ ہاں، اللہ کے سامنے حال دل کہہ دینے سے واقعی دل مطمئن جبکہ روح پرسکون ہوتی ہے۔ سلا نے بہت نرمی سے شیزہ کی بات کی ترویت کی، جبکہ شیزہ نے چون کر سلا کو دیکھا تھا، جس نے آج اس کی بہت بڑی بات عام سے لہجے میں اس تک کے دل تک پہنچائی تھی۔ شیزہ اس کو حذیفہ کے روم تک چھوڑ چکی تھی۔ حذیفہ اپنی چیئر پر بیٹھا مکمل توجہ سے ایگریمنٹ کے پیپر کو پڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے مکمل مطالعہ کرنے کے بعد وہ پیپر سلا کی طرف بڑھائے، جو کہ بالکل اس کے مقابل بیٹھی اس طرافی انداز میں اپنے محرتی انگلیوں کو بے دردی سے چٹکنے میں مصروف تھی۔ حذیفہ کا دل چاہا سب کو چھوڑ چھاڑ کے مٹی ڈال دے اور سلے کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کر کے
کہ ہے کہ اب سے میری دسترس میں آنے والے ہیں تمام راستے سمیت اس لیے تمہیں کوئی حق نہیں میری امانت میں تکلیف پہنچانے کا، مگر یہ فی الحال کہنے سے بڑی مشکل سے خود کو ضبط کیے پیر بٹھائے جھلا کر لب بیچ گیا۔ اس وقت اس قسم کی کوئی بات سامنے موجود لڑکی کو صحیح معنوں میں دہلا دینے کے باعث تھی۔ حذیفہ کی صلہ کی اداس آنکھوں کو دیکھ کر رگ کے زفرات پکڑی اور مانی حیض نظروں سے اس وجوائے کچھ کرخ بنا کر گویا لہجے میں کرخ بنا کر، نکاح کے معنی پتہ ہے یا ان نکاح کے پیپرز کو فرسٹ ایڈ فارم سمجھ کر فل کر رہی ہو؟ حذیفہ نے جانچتی ہوئی نظروں سے سرکت سراپا پہ جائزہ لی جو پیپر کو اپنی طرف موڑ کر ایسے الٹ پلٹ کر بار بار پڑھ رہی تھی جیسے کوئی ناسور ہاتھ لگ گیا ہو۔ حذیفہ کی تیوری یکجک چڑھی۔ بندہ اب تو اتنا تو اعتبار ہی کر سکتے ہیں اتنے عرصے میں۔ صلہ کو بے اعتبار نہ رویہ بڑبڑایا تھا، مانو جیسے حذیفہ کو اپنے دل پر تیز دار چھڑیاں چلتی ٹکڑے ٹکڑے کرتی محسوس ہوئی۔ اس سوال کا جواب دینا آپ کے ایگریمنٹ میں نہیں ہے۔ وہ نازک سی لڑکی خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، تو پھر ایسی کیسے کسی تصدیق کیے بغیر صلہ کے نزدیک یہ ایگریمنٹ کسی موت کے پروانے کی حیثیت رکھتا تھا؟ پھر بھی کیسی آنکھیں بند کر دستخط کر دیتی؟ اب سے 180 دن کے لیے تم صرف میری پابند ہو صلہ۔ حذیفہ صلہ کے پیپر سائن کر دینے کے بعد خود بھی سائن کر کے اپنی نیز سے کھڑا ہوا اور اس کی کرسی کے قریب جا کر رک کر اس کو بازو سے جکڑ کر صلہ اور کرسی سے ایک جھٹکے سے بیٹھنے سے اٹھا کر اس کی سلامی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے زہریلی ہنسی ہنس دیا، جبکہ صلہ تو حیران و پریشان ہرسان سی سامنے موجود اپنے محسن کے یکسر بدلے رویے کو دیکھ شدر سی رہے گی تھی۔ بھلا حذیفہ کی انداز اس نے آج سے پہلے کہاں دیکھا تھا؟ یک بار دیگر طوفانوں کے نوید اس نے سارے دنوں کے ذہنی تناؤ کا نتیجہ تھا یا کچھ اور؟ صلہ کے ثواب نے جواب دے دیا۔ حذیفہ کی باہوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر جھول چکی تھی۔ تو سنو جناب، میری تم سے تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں نکلتی، مگر تمہاری پیاری منقوہ سے بہت سارے حساب نکلتے ہیں۔ صبیحہ شاطرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے زیر خند لہجے میں اپنی بات کا آغاز کر چکی تھی۔ تمہیں میرا بھائی تو یاد ہی ہوگا نا، زید؟ حمزہ اچنوں سے صبیحہ کو دیکھا۔ چلو میں بتا دیتی ہوں، جس نے سلیپنگ پلیٹس کھا کر خود کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ ہاں، پھر ہم لوگ پاپا کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے تم لوگوں کے پڑوس والی گھر خالی کر کے چلے گئے تھے، کیونکہ وہ پاپا کو کمپنی کی طرف سے دیا گیا تھا۔ پہلیاں مت بچاؤ، سیدھے لفظوں میں میری بات کا جواب دو فوراً۔ وہ صبیحہ کی عجیب و غریب تنبیہ پیج پر بڑبڑایا۔ یہ سب ہسٹری سے وابستہ ہے مائی ڈیئر فرینڈ۔ خیر، تم جو اس روز ریسٹورنٹ میں دیکھا وہ آدھا سچ ضرور تھا، وہ سب جھوٹ تھا تو تم اب بھی بکواس پر کس رہی ہو۔ کیا کہنا حمزہ کہ وہ سب آدھا سچ تھا؟ پورا سچ یہ ہے کہ میرا بھائی زید زرنش سے جنونی محبت کرتا تھا۔ اس روز بھی جب زرنش کو اس نے زبردستی اپنی جان لینے کی دھمکی دے کر ہلبلایا تھا، اس وقت مجھ پر اتفاق نہیں تھا کہ میں یونیورسٹی سے جلد آف کروا کر تمہیں بہانے سے اس ریلیونس لے کر پہنچ گئی تھی، کیونکہ میں اپنے بھائی کی دیوانگی سے واقف تھی۔ میں جان چکی تھی کہ زینی کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میں نے اس کے ایک رات پہلے ہی تمام باتیں جو کہ میں نے زینی سے کی تھی سب سن لی تھی، اور پھر تم میرے کلاس فیلو ہونے کے ساتھ دوست بھی تھے، پھر اور یہ دہلا دشمن ایک ہمارے ساتھ ہی ایک محلے میں گزرا تھا۔ پھر کیا تھا نا، میں تمہیں جان کر راضی کیا رسوم تک پہنچانے کے لیے۔ زینی زید کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسی کی منقوہ ہے، اور زید نے اس کی من کی تھی، اس کے ہاتھ تھام کر اور کتنا تڑپ کر کہا تھا کہ میری ہو جاؤ، میں تمہیں زندگی بھر کے لیے اپنا بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ زینی نے اس کے ہاتھ کے اوپر سے ہاتھ رکھ کر سمجھایا تھا کہ وہ صرف اپنے شوہر کی امانت ہے، اسے بھول جاؤ، اور تم نے یہ سمجھا کہ زینی زید کی محبت میں شدید گرفتار ہے، آہیں بھرتی پھر رہی کیونکہ ایسے میں تمہیں دکھایا تھا۔ لیکن زینی اس روز قطع لہجے میں انکار کی وجہ سے حقیقت تو یہ تھی کہ میرا بھائی زید دل گرفتار ہو کر موت کو اسی رات گلے لگا بیٹھا تھا۔ بس اسی دن سے شروع ہوا تھا میرا انتقام زینی سے۔ میں نے سوچ لیا تھا جب میرے بھائی کو محبت نہ مات دی ہے تو زینی کو بھی اس کی محبت کبھی نہیں مل سکے گی، زندگی بھر تڑپے گی، تمہیں حاصل کر کے بھی نہیں رہ سکے گی، جس کے لیے میں نے اپنی بہن حریم کو مہرہ بنایا۔ میں چاہتی تو تمہیں اور اپنے ذریعے شیشے میں اتار لیتی، مگر وہ کیا ہے نا کہ سمیر مجھے پرپوز کر چکا تھا، وہ میں کیسے اس کو انکار کر دیتی، جبکہ میرا خالہ کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ مجھ پر بری طرح سے فدا بھی تھا۔ حریم کو وہ تو تھی ہی شروع سے مجھ سے
ڈر کے رہنے والی تھی، اور میری ستیلی بہن۔ اس کو میں نے یہی کہا تھا کہ تمہارا نکاح ہوا تھا، لیکن ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کے باعث ختم ہو گیا۔ میں نے اس کو تمہاری زندگی میں شامل زینی کی سوتن بنا کے کیا تھا۔ اب زینی ساری زندگی کے لیے تڑپے گی، اور سمیر اور میرے درمیان میں بھی کباب میں سے ہڈی نکلی۔ شکر ہے سمیر کے شاطرانہ دماغ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ تمہارے بھائی کے سمیر کے ساتھ بزنس میں شیئر انسائمنٹ کروا دی۔ ہاں ہاں، اب بس تم سمیر سے بنا کے رکھو، ورنہ تمہارے بھائی کی لاکھوں کے شیئر ڈوب سکتے ہیں۔ حمزہ نے سبیہ پر ایک قہر آلود نظر ڈالی۔ وہ ہم مزید کچھ بھی سنے بغیر لمحے بڑھتا گھر سے نکلتا گیا۔ سمیر اب اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ زینی سے ملنا تھا، بات کرنا تھا، اور وہ معافی طلب کرنی تھی۔ زینی مدھم لہجے میں کہتا ہوا آہستہ سا کچھوے کی چال سی چلتا زینی کی بیڈ روم میں آیا، مگر زینی کو کمرے میں اندر نہ بھاگا۔ دیوانہ وار اس کو گھر کے محل کے ٹیسٹ میں، کبھی ڈریسنگ روم میں تلاش کر رہا تو یہ تھی کہ کئی دفعہ باتھ روم کے دروازے پر دڑ دڑ زور سے دستک دے ڈالی، مگر جب باتھ روم کا دروازہ نہ چارہ کھول کر دیکھا تو وہ میں زینی نہ پا کر وہ مزید شش و بج میں پڑ گیا۔ بالکل کئی خوفناک ہموات نے اس کے دل و دماغ کو چھوڑ کر رکھ دیا۔ شام کے 6 بجے کا وقت ہو چکا تھا، مگر میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ آج کا پورا دن اس کا سبیہ کی وجہ سے شدید اذیت میں گزرا تھا۔ ملازم سے پوچھنے پر اس نے بھی لالمی کا اظہار کیا۔ کبیر کی کیئر ٹیکر سے دریافت کر چکا تھا، مگر ہر طرف سے لالمی ہی سنگل ملا۔ حمزہ پوری گھر میں اس کو تلاش کرنے کے بعد آخر کار باہر گھر کے بلی طرف بڑھنے چھوٹے سے لائن کی طرف نکل آیا۔ بس وہاں پہنچ کر اس کی تلاش پوری ہوئی۔ زینی سامنے ہی لان میں گھاس سے بیٹھی اداس شام کا منظر پیش کر رہی تھی۔ حمزہ نے خود بھی ہمت پیدا کر کے زینی کے سامنے کے لیے خود کو تیار کیا۔ کیوں آئے ہو تم اب؟ کیا میری بربادی کے پہ کیک لگانے باقی رہ گئے، یا پھر میری بے بسی پر جشن منانے باقی ہیں؟ اس سے کہ کچھ بھی کہنے سے پہلے اس کے قدموں کی چاپ پہچان کر پتھریلے لہجے میں استغفار کرنے لگی۔ حمزہ دنگ ہی تو رہ گیا تھا کہ کیسے وہ اس کو محسوس کر رہی تھی۔ پلیز میری بات سنیں زینی، مجھے ایک موقع دو نا، ازالہ کرنا چاہتا ہوں تمہاری تمام زیادتیوں کا۔ زیادتیاں نہیں، بلکہ آپ نے میرے ساتھ حمزہ، آپ نے میرے ساتھ روح سمیت میری پاکیزہ محبت کو چھلنی کر دیا۔ وہ شدت کرب سے پھٹتے دل پر برستی یوں ہی آنکھوں سے حمزہ کو مختصر زدہ لہجے میں دریافت کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، میں تم پہ شک کی زینی، تم جو چاہو سزا دے دو، بس مجھے معاف کر دو۔ حمزہ زینی کا دل شکن انداز برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ تو اس زنش کو جانتا تھا جو اس کے آگے پیچھے بس اس کے لیے تھی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، میرے رب نے تمہیں معاف کیا۔ حمزہ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی کا آغاز کرو۔ زینی میں تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تم صحیح تھی، سبیہ نے یہ سب کچھ کیا ہے، مگر اب میں حقیقت جان گیا ہوں۔ حقیقت کیا ہو کہی تم نے بھی، یعنی ایک اور لڑکی کی زندگی تم اجاڑ دو گے۔ مجھے ایسا اب بات نہیں ہونا۔ تو پھر تم بتاؤ زینی میں کیا کروں؟ وہ اس کے دونوں شانوں کو مضبوطی سے تھام کر پشمان زدہ زینی کی پہلی دفعہ حمزہ کی آواز نگاہوں میں محبت کی چاشنی محسوس ہوئی۔ مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، کچھ بھی تو باقی نہیں رہا تھا۔ تم اب کچھ نہیں کرو گے، جو کروں گی میں خود کروں گی، تم بس دستخط کرو گے۔ وہ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کہتی اپنے بازوں کی اس کی گرفت سے ایک دم آزاد کر کے فاصلے جا کھڑی ہوئی تھی، اور یہ فیصلہ اتنا زیادہ نہ ہونے کے باوجود حمزہ کو صحیح معنوں میں میلوں کا محسوس ہوا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم زینی؟ اس کو اپنی آواز یکسر انجنبی لگی، دل تھا کہ اب بس پھٹنے کو تیار تھا۔ تم نے معافی مانگی ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، اب میں تم سے حلا لوں گی، اور تم بھی بغیر کسی حل حاجت کو میرے فیصلے کو تسلیم کرو گے۔ یہ وہی جانتی تھی کہ کس طرح موت کو گلے لگا کر یہ سنگین کاٹدار جملے ادا کر پائی تھی۔ زینی تم ایسا نہیں کر سکتی، پلیز زینی، میں ظلم مت کرو مجھ پر، تو تم تو میری ہونا۔ وہ کہتے ہوئے دکھ سے ڈال، لیکن محبت کی شدت سے گھبرا کر اس کو باہیں پھیلا کر گلے سے لگانے کو تھا، جب زینی نے اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر دونوں ہاتھ سینے پر جما کر زوردار دھکا دیا۔ میں تمہاری تھی، تاعمر تمہاری ہی ہو کے رہنا چاہتی تھی، مگر اب تمہاری محبت میں شراکت دار حریم بھی ہے، تمہاری بیوی، اور میں ایک بٹے ہوئے کانوں کے کچے مرد کے ساتھ ساری عمر نہیں گزار سکتی۔ یہ ناممکن ہے۔ کیا پتا آگے بھی کبھی تم کسی کی باتیں میں آ جاؤ، میرا بسا بسایا گھر پھر سے اجاڑ دو، اس لیے مجھے تو معافی رکھو۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھوں کا، بس کرو، رحم کرو میری ذات پر، جاؤ میری نظروں سے فی الحال۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے پھٹ پھٹ کر رو دی۔ صلہ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، پلیز ہوش کرو یار،
حذیفہ اس کو ہوش میں لانے کے لیے ہر ممکن جتن کر رہا تھا، مگر ہر کوشش رائے گاں ہی ٹھہری۔ مرسلہ کو بے ہوشی سے گھبرا کر اس کو اپنی مضبوط باہوں میں لے کر ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق ذہنی الجھنوں اور پریشانی کی وجہ سے سلہ کو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کسی طرح کی فکر مندی کی بات تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے مکمل معائنے کے بعد پریشان سے ڈاکٹر سے گویا ہوا، یہ آپ کی ڈاکٹر نرس تھی، میری وائف۔ حذیفہ کے لبوں سے بے ساختہ ادا ہوا، آپ کی وائف کو ہم ایڈمٹ کرنا ہوگا، ڈپریشن کی وجہ سے ان کی صحت بھی خاصی ابتر ہو چکی ہے، جس کی اثر کی پوری نروس بریک پر پڑا ہے۔ 2 سے 3 دن ہمیں ان کا مکمل ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا، پھر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے مکمل تفصیل سے کہا کیا، یہ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ وہ اب بھی ایک ہی نقطے پر اٹکا ہوا تھا، آپ کی شادی کو لگتا ہے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ خیر ایسا ہوتا ہے اکثر، وائف ویک میں ہوئی بھی بہت ہے، آپ کا خیال کیا کریں؟ ڈاکٹر نے ڈکے چھپے لفظوں میں کہی بات کا مطلب سمجھ کر خوف سے سر ہو گیا تھا۔ استغفر اللہ، دل نے دھڑکنوں کے ساتھ مل کر کہا، جی بہتر ڈاکٹر صاحب، درست فرمایا آپ نے۔ وہ سکنے پر قابو پاتا ایک لفظ چبا چبا کر بولا، ظالم حسینہ، کچھ نہ ہونے پر بھی یہ حال ہے، اگر کچھ ہو گیا تو یہ ڈاکٹر تو فوراً عائد کر دے گا۔ اور دل ہی دل میں بڑبڑاتا ہوا باہر آیا اور ایک نرس کا کچھ دیر سلہ کی حفاظت پر مبور کرنا نہیں بولا۔ اب اس کا رخ گھر کی طرف تھا، جہاں جفا اور دانی تنہا تھے۔ ہسپتال میں کافی ٹائم ہو چکا تھا، پھر یہ حمزہ کبھی ہسپتال میں نہ تھا جہاں وہ تعین تھا، یہ ہسپتال اس کے آفس سے قریب تھا، اس لیے حذیفہ نے رسک لینے کے بجائے ادھر ہی گاڑی روک دی اور سلہ کو لیے اندر داخل ہوا۔ مغرب کے بعد وقت ہو چلا تھا، تیز ڈرائیو کرتا ڈیفینس سے گلشن اقبال پہنچا۔ جفا اور دانی کو کسی نہ کسی طرح سے مطمئن کر کے وہ ان دونوں کو لے کر اس گھر جا رہا تھا جہاں اس کی سانسیں زینی، حمزہ اور کبیر بستے تھے۔ اب اس گھر میں جفا اور دانی کا بھی افاضہ ہونے والا تھا۔ سلہ کے ہسپتال میں ہونے کے باعث اس کو بھی اس کے ساتھ رات دن ہسپتال میں گزارنے تھے، ایسے میں جفا اور دانی کو تنہا چھوڑنا حذیفہ کو کسی طرح بھی گوارا نہ تھا۔ بچے ہی تو تھے دونوں اس کے لیے بالکل، حمزہ اور زینی اور کبیر کی ماند۔ لیکن گھر پہنچ کر منظر اس کو دیکھنے کو ملا، اس کو بری طرح سے پھپھوڑ دیا۔ تمہاری کی ہمت کیسی، زینی کے ساتھ اتنا سب کرنے کے باوجود اس کا راستہ روکنے کی یا پھر اس کا ہاتھ پکڑنے کی؟ تمہیں شرم نہیں آئی ذرا سی بھی؟ حذیفہ گھر میں جیسے ہی جفا اور دانی کے ساتھ داخل ہوا، سامنے کا منظر خدا جیسے اس کو پتنگے ہی لگ گئے۔ طلحہ آنکھوں میں جگ جگ بڑھی۔ حمزہ زینی کو زبردستی ہاتھ پکڑے اس کو جانے سے روک رہا تھا اور زینی زور قطار روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اب کچھ نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا، اس پاک رشتے کا اختتام ہونا تھا، سا ہو گیا۔ Now again as حمزہ، زینی چکارتی ہوئی آواز اپنی اس کی بے باسی پر خون کے رونے آنسو رویا۔ کیسا کرتا اس کی بہن کے لہجے میں مان ٹوٹنے کا دکھ سے زیادہ تکلیف دہ ہونا یہ حذیفہ کو زینی کی صورت میں معلوم ہوا۔ بھائی پلیز، آپ تو میرے بھائی ہونا، زینی سے کہے نا، مجھے معاف کر دے، میں غلط تھا، مجھے زینی کے خلاف بہت غلط برین واش کی گئی تھی جس کا نتیجہ اس طرح سے نکلا۔ وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالتی بھائی۔ اچھا ہے یہ بھی خوب کہی تم نے، زینی میری بات مانتی ہے، کل کلاں کو میری اور زینی کے مقدس رشتے پر بھی بہتان لگا دو۔ حذیفہ سباق ہوا، خرناس بھرا ہوا تھا اب تک میرے دماغ میں، لیکن اب میں سب کچھ جان چکا ہوں، کون سی صحیح کون غلط ہے۔ حمزہ نے بے بس نگاہوں سے بھائی کی طرف دیکھا، جیسے اب وہی خدا کے بعد اس کی ڈوبتی کشتی کو سنبھال دے گا سکتا ہے۔ لیکن حذیفہ نے تل ہی سے اپنا رخ پھیر لیا، جو بھی فیصلہ سچ یا جھوٹ جو بھی کیا تم نے خود ہی ہر چیز کو اپنے دماغ کے ترازو میں صحیح اور غلط تصور کر کے فیصلہ کر لیا، اور اب بھی تم اسی روش پر اپنی برقرار ہو۔ نہیں بھائی، اب صرف ایک دفعہ تو مجھے بھی سمجھے نا، وہ مسئلہ حذیفہ کے مکمل بائیکاٹ نے تو جیسے اس کی ہمت ہی توڑ ڈالی تھی۔ بچے تو نہ تھے نا، کسی نے کچھ کہا اور تم نے لبیک کہہ دیا، اور رہی بات کسی نے کیا کہا اور کیا نہیں، یہ مجھے جاننا بھی نہیں۔ کیا پٹی بڑھائی تم نے، کس نے؟ مجھے کوئی سرکار نہیں، اس بات سے مجھے میری بہن پر مکمل بھروسہ ہے، یہ بھروسہ تک قیامت قائم و دائم رہے گا۔ حذیفہ نے بڑے کر سکتی ہوئی زینی کے سر پر دست شفقت رکھا۔ دو موتی اس قدر محبت پر زینی کی آنکھوں سے لڑکے تھے۔ کاش بھائی، جس طرح آپ میری ذات پر مکمل اعتماد ہے، بالکل اسی طرح اگر حمزہ بھی میری ذات پر مکمل اختیار حاصل ہوتا تو آج حالات اس نوید میں نہ پہنچتے۔ لیکن اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورت نسل و نابود کر دیتی ہے۔ انسان ہے کہ وہ خود بہت ناقدرہ ہے، اور اس بات کا ثبوت تم نے مجھے دیا ہے حمزہ۔ ارے تم کیا مجھے چھوڑو گے؟ میں خود تمہیں چھوڑتی ہوں۔ اپنی محبت کی اس تجدید ہونے کے بعد بھی
تم ایک نظر تو دور کی بات تمہارے عکس تک کو اپنی عزت برداشت نہیں کر سکتی۔ بات کرتے ہوئے معافی کی ناممکن۔ یاد رکھنا حمزہ، محبت جب زرد پر آ جائے نا تو نفرت اور انتقام جیسے لفظوں کو مار دے کر محبوب کو تڑپنے پر مجبور کر دیتی ہے، ایسے کہ نہ رات کو اس کی نہ دن اس کا، جاتی ہے تو بس خرچ۔ وہ اپنی بات کہہ کر بے دردی سے آنسو کو ہاتھ کی پنج سے صاف کر کے اپنے کمرے میں جانے کو تھی جب حذیفہ کی کشت آواز اسی قدموں میں گود ہوئی۔ زینی، تم ہر طرح کا فیصلہ خود کر سکتی ہو۔ میرے بھائی نے جو تمہارے ساتھ کیا اسے کہ میں تمہیں سے معافی مانگتا ہوں۔ میری طرف سے تمہیں مکمل اجازت ہے اپنے لیے فیصلے لینے کی۔ حذیفہ نے قہر آلود نظر حمزہ پر ڈالی اور کھڑا کھڑا جعفر اور دانی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے زنش کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زینی نے مرے قدموں سے حذیفہ کی پیروی کی۔ اب وہاں رکنے کا کوئی جواب ہی پتہ نہیں تھا۔ سب ختم ہو گیا تھا، سب کچھ بھی باقی نہیں تھا، سب کچھ ختم۔ لیکن آخری محبت تو پھر بھی محبت ہی۔ ایک آخری بار اس ظالم کے بادشاہ کی طرف دیکھنا نہیں بھولی تھی۔ کاش ایسا ہو کہ اب کے کچھ دعا نہ کروں۔ زینی بچی، میں تم سے بہت پشیمان ہوں۔ میرے بھائی کی وجہ سے آج تم اتنے دکھوں کی پیدائش سے گزر رہی ہو۔ حذیفہ نے زینی کی کمرے میں آتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ دل پر جو باری سیل تھی اس کا بوجھ اب اٹھائے بھی تو اٹھ نہیں سکتا تھا۔ بھائی، میرا دکھ میری قسمت میں لکھا تھا اور میرے اللہ کا فیصلہ مانتی ہوں۔ اس میں بھی میرے لیے اللہ رب العزت نے وہ بہتری پوشیدہ کر رکھی ہوگی۔ بلا شبہ آپ بالکل بھی خود کو معذرمند نہ ٹھہرائیں۔ وہ جبرن مڑکائے۔ بھائی، یہ دونوں جعفر اور دانی کو خاموش کھڑا دیکھ زینی نے سکھایا۔ زینی، وہ دونوں بچے بالکل اپنی طرح سے بے بس لاچار معلوم ہوئے۔ وہ بھی تو ایسی ہی تھی۔ جبکہ دانی نے آگے بڑھ کر زنش کے گلے میں اپنے بازو خائل کر کے اس کے آنسو پوچھے۔ زینی، آپ روئے نہیں، میں ہوں نہ دیکھنا، میں ڈشم برے والے بھائی کو خوب ماروں گا، بس بڑا ہونے دو مجھے۔ دانی نے اپنی معصوم سی آواز میں زینی کو تسلی دینی چاہیے۔ زینی دانی کی محبت پر ایک دفعہ پھر زور قطار رو دی۔ وہ غیر ہو کر اس کی تکلیف پر غمزدہ تھا۔ کتنا چھوٹا تھا وہ، لیکن پھر بھی روایوں کو پڑھنا سیکھ گیا تھا۔ جفا جو بڑی حسرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حذیفہ کے اشارے پر زینی کے کھلے بازو میں ہزار میں جا کر وہ اپنا دکھ اس کے ساتھ بانٹنے کی مکمل کوشش کرنے لگی۔ اب سے ہم سب کا گھر ہے، حذیفہ نے مان سے زینی کی طرف دیکھ کر کہا۔ بھائی، جو آپ کا حکم۔ زینی نے تائید کی اور چاہ کر بھی ایسا کوئی سوال نہیں کہ جس کے باعث ان دونوں بچوں کو تکلیف پہنچی تھی۔ جفا، دانی کا ہاتھ دلاؤ دو بچے، اس نے چاکلیٹ کھائی ہے۔ حذیفہ نے دانستان دونوں کو منظر سے ہٹایا۔ بھائی، یہ کون ہے؟ لبوں پر مچلتا سوال آخر کر زاد ہوا زینی کہ وہ اب کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی سب کے لیے۔ یہ ہماری ہی طرح یتیم ہے زینی۔ بڑے توفق کے بعد حذیفہ نے عزیز بڑے لہجے میں جواب دیا۔ بس بھائی، کچھ مت کہیے گا، اس سے آگے سننے کا مجھ میں حوصلہ نہیں اور شاید آپ میں کہنے کا بھی۔ زینی میری بہن، بس اب ہم لوگ ایک دوسرے کا کل اثاثے ہیں۔ کیا تم ان دونوں کو سنبھالو گی جب تک ان کی بہن صلہ ہسپتال سے صحتیاب ہو کر گھر نہیں آ جاتی؟ حذیفہ نے جان بوجھ کر صلہ کا حصے سے چھیڑا۔ وہ جفا اور دانی پہلے ہی اس زینی کو کتاب صلہ کو لے کر زینی کے ذہن کو تیار کرنا تھا۔ وہ زینی کے دل و دماغ کو یک دیگر زلزلے سے دوچار کرنے کا منطقی ہرگز نہ تھا۔ وہ جس وقت گھر میں آیا تھا اس وقت رات کے 10 بجنے والے ہو چکے تھے۔ حذیفہ نے شدید لان ملامت سن کر وہ گھر سے باہر چلا گیا تھا اور ہوا گھنٹوں سڑک کی خاک چھان کر آخر کر لوٹ کے بدو گھر کو ہی واپس آیا۔ حریم نے نظر پڑی جو پیر سکڑ کر صفحے میں بیٹھی، نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھی۔ کچھ کہے بغیر اس کو اپنے کپڑے نکال کر الماری میں ڈریسنگ روم میں چینج کرنے کے لیے جا گھسا۔ کچھ دیر بعد واپس جب آیا تو اس وقت حریم ہموار اسی پوزیشن میں بیٹھی غیر مرئی نقطے پر غور فکر کرنے میں مصروف تھی۔ ہلاؤں میں نظر جاتا وہ نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بھوکا پیاسا اپنے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا، لیکن حریم کی آواز نے اس کو یکدم ہی سیدھے ہونے پر مجبور کیا۔ سچ آپ بھی جان چکے ہیں اور میں بھی چکی ہوں۔ پھر وہ نہ سمجھی سے استامی نظر سے اس کو دیکھنے لگا۔ آپ مجھے یتیم خانے چھوڑائیں پلیز۔ حریم کا لہجہ کسی بھی احساس سے آ رہی تھا۔ کیا بیوقوف قسم کی بات کر رہی ہو؟ میں ویسے بہت پریشان ہوں، خداداد میری پریشانیوں کا کم کرو، مجھے مزید مت ستاؤ۔
وہ پہلے بہت چلایا ہوا تھا، حریم کی بات سن جیسے اس کو سر پر تیر ہی تپا دیا تھا۔ آپ کی اور سب کی پریشانیوں کو ختم کرنے کی غرض سے تو یہ پیشکش پیش گئی ہے۔ کسی ہاری ہوئی جواری کی طرح لگی حمزہ کو اس پل۔ کل تک جو لڑکی اس کو ناک چنے چبانے کی تقویدوں میں تھی، آج وقت نے اس کو سر کے بل زمین بوس کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یتیم خانہ کیا ہوتا ہے اور کیا ادھر کے حالات ہیں؟ ابھی تک تو نہیں معلوم، لیکن حمزہ کا لہجہ نرم پڑا حریم کی حالت ذرا دیکھ کر اور بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ صوفے میں بیٹھی حریم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیڈ پہ لے آیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ نیم دراز تھا۔ حریم بالکل اس کے سامنے بیٹھی تھی، ہاتھ بھر کے فاصلے پر۔ میں بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہوں، پلیز زینی کے ساتھ مزید غلط مت کریں۔ وہ ایسے رویے کی مستحق نہیں، غلطی میری ہے جو میں آپ کی زندگی میں آئی۔ آپ کے متعلق کچھ تحقیق کر لیتی تو آج یہ دن آپ کو اور مجھے دونوں کو ہی نہ دیکھنا پڑتا اور نہ ہی زینی اس قدر اذیت سے دوچار ہوتی۔ حریم کے دل میں یہ بات پر جڑ چکی تھی کہ زینی کی مجرم ہے، بس اس سوچ کے ہاتھوں اپنا سکون چین برباد کر بیٹھی تھی۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا، ٹھیک ہے، اب زینی کے ساتھ کچھ بھی غلطی نہیں ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ ایک عمل دوبارہ میں اپنی غلطی نہیں دہرا سکتا، میں تمہارے ساتھ اب بھی کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور نہ ہی کوئی حق تلفی ہوگی تمہاری۔ تم بھی میری بیوی ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے زینی ہے۔ جانتے بوجھتے میں تمہیں دلدل میں نہیں دکھل سکتا، بہت اچھی طرح جانتا ہوں یتیم خانوں کا حال۔ وہ اس کے سینے سے لگاتا خود میں بیج گیا تھا۔ حریم اس کی پناہ میں قید پھٹ پھٹ کر روتی۔ اس کے اپنے ہی دکھ تھے جن کو بہن بھائیوں کو رتبہ دیا وہ اس کے سود باز نکلے، سکے ہی نہ تھے۔ اس کا سودا کر ڈالا، اپنی بہن کا ہی سودا کر ڈالا اس کے اپنوں نے۔ یہ کیسے تھے اس کے اپنے بھلا؟ وہ یہاں حذیفہ کا روپ دیکھ کر اس کو جس قدر حیرت ہوئی تھی کہ وہ حمزہ کا سگا بھائی ہونے کے باوجود بھی رشتوں میں برابری قائم کرنے کے لیے ہر سانح ہو جا رہا تھا، اپنے ہی بھائی کو شدید دھتکار کے رکھ دیا تھا۔ اور حمزہ تو جیسے اپنا مقدمہ لڑتے لڑتے حال ہو گیا تھا۔ اس کو بھی کسی ضرورت تھی جو اس کے دکھوں اور غموں کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا سکے، اس کا بوجھ بانٹ سکے۔ انجانے میں ہی مگر دونوں ایک دوسرے کی ذات میں مکمل کھو چکے تھے، ایک دوسرے کو اپنا تن من مکمل سونپ ڈالا۔ رات دھیرے دھیرے سرکنے لگی تھی لیکن وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن، وقت اور حالات سے شاید وقتی طور پہ حصے خود کے لیے سکون راہ فرار ڈھونڈ چکے تھے۔ کیا ہوا ہے بھائی اس کو؟ زینی نے کچھ حیران و فکر مندی لہجے میں دریافت کیا۔ الیکٹرانکس نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے زینی، پے در پے دکھوں کو جھیلنے کی سکت ختم ہو چکی ہے اس میں۔ حذیفہ نے تنبین باندھی اسی بات کے لیے، اللہ رحم کرے ان بہن بھائیوں پر۔ بھائی پلیز کچھ بتائیں گے کیا گزری ہے ان پر؟ آخر کار ہمت مجن کر کے پوچھ بیٹھی۔ سلے کے ماں باپ کے انتقال کے بعد اسی کے بھی رشتہ داروں نے ہی اس کی شادی دور پر ایک رشتہ دار سے طے کر دی تھی۔ وہ لڑکا میرے دوست اور ایسے میں جب اس نے مجھ سے مدد طلب کی اور میرا خفیہ نکاح کروانے کو کہا تو میں منع نہیں کر سکا۔ ہر دوست ہی کام آتے ہیں، برے وقت میں ابلاش بڑی گڑی وقت برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ بس یہی سوچ رہے فیصلہ کر لیا، تمام معاملات اللہ کو توکل چھوڑ دیا۔ سلا کے ماں باپ کے اچانک موت کے بعد شادی کا سلا کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ اس کو حالات کے زہریلے ناگن نے کچھ ایسا ڈسا تو برداشت نہ کر سکی، اور پھر چھوٹی بھی کافی ہے وہ، تو میں لگی تمہیں خود بھی دکھ ہوگا اس کو دیکھ کر، اتنی سی عمر میں کیا کیا وہ خن پیشانی سے جھیل چکی ہے اور نہ جانے ابھی کتنا کچھ جھیلنا اس کی قسمت میں ہے۔ حذیفہ نے جان کر بات میں جوڑ توڑ کیا، صلح کا پردہ بھی رکھا تھا اور بہن کے دل کی دل آزاری بھی گوارا نہ تھی، بس یہی وجہ تھی کہ سچ اور جھوٹ ملا کر کہے گیا اپنی بات۔ بھائی آپ پریشان نہ ہو، آپ نے جو کیا بہت اچھا کیا، آپ کی نیکی ضرور ہم سب کے لیے دلی سکون اور اطمینان کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ اور دانی کو میں سنبھال لوں گی، بلکہ یہ دونوں اب سے میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی رہیں گے، میری تنہائیوں کے ساتھی بن کے۔ میں ان کا دکھ بانٹوں گی اور یہ میرے، وہ پر عزم لہجے میں کہتی، پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجا گئی، مگر زینی کی اس مسکراہٹ پہ کتنا صبر اور ہمت تھی یہ حذیفہ بخوبی جانتا تھا۔ وہ سب رات واپس آ چکا تھا، رات 1 بجنے کو تھے، سلو کو ہلکا ہوش آ چکا تھا۔ حذیفہ کو یہ دیکھ کر دلی راحت ملی تھی کہ اب واپس اپنے حواسوں میں لوٹ رہی ہے، وہ جلدی ریکور کر جائے گی۔ بابا پانی سلا کے لب پھڑپڑائے جبکہ حذیفہ اس کے پاس ہی بیڈ کے قریب کرسی گھسک کے بیٹھا تھا۔
بیٹل بھائی موبائل میں کھیلنے میں مصروف تھا، نیند تو اس کو اسپتال میں ایک منٹ بھی گلی میں نہیں آنی تھی، اس لیے رات گزارنے کے لیے اپنے پسندیدہ گیم کھیلنے میں خود کو مگن کر لیا۔ اس کی محیط کو صلہ کی دوسری بار پانی کے لیے پکاری آواز نے اس کے وجود میں ہلکی سی حرکت نے توڑا۔ مانا کہ تم سے عمر میں تھوڑا بڑا ہوں، مگر اتنا بھی نہیں کہ تم مجھے بابا ہی کہنے لگو۔ حذیفہ نے صلہ کے بابا کہنے پر برا منہ بنایا اور زہریلا بڑبڑا دیا، کہتے ہوئے ٹیبل پر رکھی منرل واٹر کی بوتل سے جس ٹیبل گلاس میں پانی ڈال کر صلہ کے لب سے لگایا، لیکن اس طرح صلہ کو پانی پینے میں خاصی دشواری ہو رہی تھی۔ حذیفہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا ایک بازو صلہ کے سر کے نیچے رکھا اور اس کو کچھ اونچا کر کے دوسرے ہاتھ گلاس ایک دفعہ پھر اس کی پنکھڑیوں کے مان گداز لبوں سے لگا دیا۔ صلہ نے پانی پینتے ہوئے نیم و آنکھیں سے عالم غنودگی میں حذیفہ کو دکھلایا، کوئی زیادہ دیر ذہن پہ قابو نہ رکھ سکی اور واپس غنودگی میں کمزوری کے باعث آنکھیں مون گئی۔ حذیفہ نے احتیاط سے صلہ کو واپس تکی بٹھایا اور دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے اس کے سر میں راحت پہنچانے لگا۔ نگاہیں ہموار صلہ کے چہرے کو طواف کر رہی تھی، نہ جانے کس احساس کے تحت تھوڑا سا جھکا اور اس اپنے سرختے لبوں کو صلہ کی پیشانی پر رکھ کر بول دیا، کانچ اٹھانے پڑ جائیں تم ہاتھ ہمارے لے جانا، جب سمجھوتے کا کوئی ساتھ نہ ہو تم ساتھ ہمارا لے جانا، جب دیکھو کہ تنہا ہو تم تو راستہ ہے دشوار بہت، تب ہم کو اپنا کہہ دینا، بے باک سہارے لے لینا۔ بازی ہم تم جیتو گے، جو منزل بھی تم پاؤ گے، ہم پاس تمہارے ہو نہ ہو احساس ہمارا لے جانا، اگر یاد ہماری آ جائے تم پاس ہمارے آ جانا، بس ایک مسکان ہمیں دینا، پھر جان بھی چاہے لے جانا۔ ایک جذبے کے عالم میں اس نے اپنے تلکتے لب صلہ کی پیشانی سے ہٹا کر اس کے کان کے قریب بے پناہ قریب لے جا کر اپنی پسندیدہ نظم کہہ سنائی تھی۔ حذیفہ کا لہجہ مہک رہا تھا، ایک ایک ادا ہونے والے لفظ سے خوشبو مانو ماحول کو جیسی اپنے سحر میں جگڑ رہی تھی۔ وقت تھا جیسے تھم چکا تھا یا پھر سرکنے سے انکاری ہو چلا تھا۔ ایک فلسفہ برپا تھا جو حذیفہ کو اپنی لپٹ میں لینے کے لیے در پہ تھا، گستاخی کرنے کے لیے اکسایا چلا جا رہا تھا۔ اب شاید کچھ غلط یا پھر بہت کچھ ایسا ہونے کو تھا جس کا تصور بھی دونوں نے ہرگز نہیں کیا تھا، مگر کیا ہونے والا تھا؟ کوئی ہونی یا پھر کچھ اور؟ کیا مجھے حمزہ کو ایک موقع دینا چاہیے؟ ہمارے مذہب میں بھی تو 4 شادیاں کے جائز قرار دی ہیں، تو پھر وہ بندہ بار بار اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، پشیمان ہے، ہو سکتے ہے حریم سے اس کی شادی محض ایک کاغذی رشتہ ہی ہو۔ محبت وہ بس مجھ سے ہی کرتے ہیں، میں جانتی ہوں حریم کو حمزہ چاہت اور توجہ نہیں دے سکتا جس میں میں حقدار ہوں، آخر اس کی چاہت بس صرف میرا اور میرا ہی حق جو ٹھہرا۔ لوگ محبت کی دیوانگی حد کرتے ہیں اور میں نے حمزہ کی محبت میں دیوانگی سے شروعات کی۔ زینش دانی کے سر میں انگلی چلاتے خود کو ایک دفعہ پھر حمزہ کی طرف مائل ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی، خود غرض ہو رہی تھی، اپنی دیوانگی ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی۔ اس میں قصور اس کا بھی نہ تھا، حمزہ سے اس نے محبت کی ہی اتنی جنون کی حدوں کو چھوتی بڑی شدت سے کی تھی کہ پیچھے ہٹنا ناممکن سی بات تھی۔ رات کے 4 بجنے کو تھے، نیند اس کی آنکھوں سے کوساں دور ہو چکی تھی، بس انتظار تھا تو اس کا صبح ہو جب اس نے حمزہ کے سامنے جا کر تمام گلے شکوے دور کر کے ایک دفعہ سے پھر سے محبت کی دراز باہوں میں خود کو پرسکون کرنے کا مقصد تھا، خود کو اس کی پناہوں میں سمو کے تمام پچھلی باتوں کو بلا دینے کا دل سے عزم کر چکی تھی۔ مگر کیا یہ خوشی اس کی تھی یا پرائی کی جا بن چکی تھی؟ کیا فضول ٹین ایجز والی حرکتیں کر پھر رہے ہو حذیفہ؟ تم کیوں بار بار بول رہے ہو کہ یہ شادی جسٹ کانٹریکٹ میرج ہے؟ اس کا دل چاہا کہ وہ اسپتال کے بیڈ پہ لیٹی صلہ کے پاس جا کر لیٹے، پھر یکزا حذیفہ کو خود کو ڈپٹا، مگر دل تھا کہ گستاخیاں برمادہ ہوا چلا۔ اب حذیفہ کی کہاں سننی میں تھی اس نے؟ وہ ایک دم ٹرانس کی کیفیت میں سے کرسی سے اٹھا تھا اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی خواہش پر لبیک کہتا صلہ کے پاس جا کر جگہ بنا کر سنگل بیڈ پر ہی اس کے پاس دراز ہو گیا۔ تم کیا ہو صلہ؟ کوئی خاص احساس جو میرے دل میں بہت پیارے پیارے اچھوت خیالات کو بیدار کر رہتا ہے، یا پھر میرے ذہن وجود کے لیے راحت و اطمینان؟ میں نہیں جانتا تم میرے لیے کیا ہو، اس مختصر سے عرصے میں تم نے مجھے اپنا اسیر کیسے بنا لیا؟ نہیں، تم نے مجھے اپنا اسیر نہیں بنایا، بلکہ تمہاری معصومیت و آنکھوں کی حیا نے مجھے بے سکون کر دیا۔ میں اپنا ہو کے بھی اپنا نہیں رہا ہوں، تم مجھے میرے حواسوں پر طائر ہوتی میں سے سو رہی ہو۔ کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ تم جیسی لڑکی ہی شاید میرے آئیڈیل تھی، یا جو مجھے مل گیا۔ جو تکمیل ہو تم ہو، میری تلاش ہی شاید تم ہو۔ میرے دل و دماغ میں اب میرا ہو کر بھی میرے قابو میں نہیں۔
اب ہوش رہا تو بس اتنا کہ اب تمہارے بن میری زندگی کی تمام روشن شمعیں گل ہیں، اور اس کی حیا اور اس کی شوخی سمیت اس کی پور پر اس کے محرم کا حق ہوتا ہے، اور تم نے اپنی آنکھوں سمیت اپنے وجود کو ناپنے رکھا صرف اور صرف اپنے شور کے لیے۔ یہ ایک پاکیزہ عورت کا اپنے مزاجی خدا کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ ہوتا ہے۔ مجھے فخر ہے اپنے آئیڈیل سمیت تمہارے عظیم ماں باپ پر، جنہوں نے تمہارے بہت اعلیٰ تربیت کی، اور اب تو یہ تربیت نسل در نسل منتقل ہوگی۔ جیسے تمہاری ماں نے تمہیں منتقل کی، ویسے ہی تم بھی اپنی اولاد میں انہی سنہری الفاظوں کی بنیاد پر فرحان چڑھاؤ گی۔ میری لیلا صلہ، تم جیسی پیاری لڑکی سے دستبردار ہونا اب ناممکن ہے۔ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو اپنے گھروں کو جنت کا گوارا بناتی ہیں، اور میں ہیرے کو اپنے ہاتھوں سے کولا نہیں کر سکتا، اور اب تو تم ہی میری سانسوں کی آمین بنو گی۔ رہی میری اور تمہاری عمر کا فرق، تو اب میں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مرد کو عورت سے اتنا بڑا تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اس کو سنبھال سکے، تحفظ فراہم کر سکے۔ وہ سلے کے شانے پر سر رکھ کر اپنے دوسرے ہاتھ کو سلے کے سینے پر رکھے بے خیالی میں گلے میں موجود چین کو اپنی انگلیوں کی پر لپٹ رہا تھا۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا، مگر حذیفہ مستقل بس اس متاع جان کے وجود سے خود کو گرماش پر چاہ رہا تھا۔ دل بار بار چیخ چیخ کر اپنے جائز حق کا احساس کرانے پر بضد تھا۔ بہت کچھ کر گزرنے کا کہہ رہا تھا، لیکن پھر سلہ کی بے ہوشی کے خیال کر کے وہ خود کو سرزنش کر جاتا۔ تمہارے نوحے سراپے سے اپنے وجود کو زرہیز کرنا، تمہاری بے ہوشی سے فائدہ اٹھانا میری سرشت میں نہیں۔ اب جب کہ تم میری ہی ہو، میں نے تمہارے تمام جملہ حقوق اپنے نام بھی لکھ لیے ہیں، مگر پھر بھی جب تک تمہاری مزید دلی خواہش نہیں ہوگی، میں تم سے رشتہ استوار نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کبھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤں تو میری جان بشر بندہ بشر ہوں، تو مجھ سے اب اپنی زندگی میں تو دستبردار نہیں ہو سکتی مجھ سے۔ ہاں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کسی کو اپنا نام کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی تو دلوں پر فتح حاصل کرنے سے ملتا ہے۔ صلہ، اب تم دیکھنا، ایک دن تمہارے دل و دماغ پر صرف اور صرف میری ملکیت ہوگی، انشاءاللہ۔ زرنش حمزہ کے دروازے کے باہر کھڑی تھی، کئی دفعہ دستک دے چکی تھی، لیکن اندر سے دروازہ چاک نہ ہو رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں زینی کو آج وہ کمرہ بہت پرایا سا لگا، ورنہ ہمیشہ وہ بے دھڑک حمزہ کے کمرے میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بڑا دلیری سے داخل ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کچھ ایسا ضرور تھا جو اس کو سکنے سے باز رکھ رہا تھا۔ کمرے میں موجود شخص اور وہ کمرہ آج دونوں ہی اس کی پہلی دفعہ اس کو خود کے لیے بہت اجنبی لگے تھے۔ ہمت کر کے آخر کر اس نے دروازے پر ایک آخری دستک ہلکے سے دی، مگر دستک دینے کے بعد بھی جب دروازہ کھلنے کی چانس نہ تھے، تب وہ بجھی سی مردہ قدم سے واپس پلٹنے کو تھی، جب اچانک سے بند دروازہ تھوڑا سا چاک ہوا تھا۔ مگر زینی کے لیے بند دروازے کے وہاں ہونے کے بعد کا منظر ایسا تھا کہ وہ ساکھ سامت اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی تھی۔ زرنش کو لگا تھا کہ حمزہ کے کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ اس کی قبر کھود دی ہے کسی نے۔ حریم نے دروازے پر بار بار دستک ہوتی دستے کی وجہ سے جلدی سے غسل لے کر دروازہ کھولا تھا۔ حمزہ کی نیند حرام ہونے کی وجہ سے وہ فکر مند تھی، جبکہ زینی تو وہ بس ورطے حرکت میں گرفتار حریم کا دلہ دلایا نکھرا سراپا دیکھ رہی تھی۔ محرم سے ملنے کا روح بھی ایسا چڑھا تھا حریم پر کہ کوئی نابینا بھی حریم کے وجود سے اٹھتی بنی مسحر گن خوشبو سے وہ پوشیدہ پید پا لیتا، جو حریم چھپانے کی زینی سے ناکام کوشش میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ زرنش کو دروازے کے بالکل سامنے کھڑا دیکھ حریم کے چہرے پر خوف و تاریکی سی چھا گئی۔ ایسا تو ہرگز بھی اس نے نہیں چاہا تھا۔ اب جیسے حالات میں مزید اضافہ ہوتا، اس کے لیے حریم نے اپنے دل میں اس سوچ کے آتے ہی واضح بہت سا بوجھ پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ زینی نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کمرے کا دروازہ پوری قوت سے نکلا تھا۔ اس کے پورے وجود میں آگ سی بھر گئی تھی۔ وہ کمرے کے اندر کا منظر دیکھنے کے بعد تو جیسے زینی کا دل اس کے سینے سے نکل کر قدموں میں آ کر ڈھیر ہو گیا۔ بیچارہ دل بے موت مارا گیا تھا۔ عین سامنے جہادی سائڈ بیڈ پر اوندا لیٹا بے خبر سو رہا تھا، بغیر کسی شرٹ کے سوئی حمزہ کی کشادہ پشت پر جا بجا ننھی سے خروشیں پڑی تھی، جس بات کا ثبوت تھی کہ وہ گزری شب اپنے خالص جذبات اور اپنے لمس کی بکرش حریم پر نچھاور کر چکا ہے۔ جو شفاف جذبات اس نے زینی کے لیے رکھے تھے، وہ اب ملاوٹ سے لبریز ہو چکے ہیں۔ اس بات تقاضت ہلکے سے ہرے رنگ کی بیڈ شیٹ کا شکن آلودہ ہونا، فرش پر پڑا بے ترتیب دوپٹہ اور صوفے پہ بے ترتیب کپڑے، حریم کے کپڑے، سب کچھ ہی تو بالکل صاف تھا، آئینے کی ماند۔ اب تو کوئی شک و شبہ باقی رہا ہی نہیں تھا۔
زینی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں جو آپ سوچ رہی ہیں۔ حریم نے اپنی کوشش کی زینی کو سمجھانے کی، لیکن زرنش بھی ابھی کچھ سمجھنے کی بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ شٹ اپ، تم مت بولو میرے آگے، تم ہی تو سارے فساد کی جڑ ہو۔ زینی نے حریم کو بری طرح سے جھڑک ڈالا۔ اور تم نہیں دو گی تو کون جواب؟ مجھے تم سے تو میٹھی بن کر میرے حق پر ہی ڈاکہ ڈالا ہے نا۔ دیکھنا، اگر میں بات نہیں ہو سکی تم بھی بات نہیں رہو گی، اور یہ شخص میرا جواب دہ ہے، تم نہیں سمجھی؟ اس کی وکالت مت کرو میرے سامنے، یہ تم سے پہلے میرا شوہر، میں اس کی بیوی ہوں۔ اور زینی اپنے تمام حساب کتاب سامنے سوئے شخص سے لینا چاہتی تھی۔ حریم سے اس کو پہلے کسی قسم کا گلہ نہ تھا، جب اپنے ہی محبوب بے وفا ثابت ہو تو پھر پرائے سے کیا شکوہ، لیکن آج حریم پر چڑھا روپ دیکھ کر وہ حریم کو غاضب تصور کر رہی تھی۔ زینش اس وقت یہ بھول گئی تھی یہ تعلق تو بنتا ہی مرد کی مرضی سے ہے، عورت تو جیسے کوئی کھلونا ہوتی ہے جس کی زندگی کبھی بھی اس کے ہاتھوں کی لکیر سے بننے کے باوجود بھی اس کے حسب منشا بسر نہیں ہوتی، بلکہ اس سے جڑے رشتے تمام تر زندگی اس عورت پر حکمرانی کرتے چلے جاتے ہیں اپنا حق سمجھ کر۔ حریم گمسم سی آنسو پیتی خاموشی سے اپنے اوپر زینی کے الزام برداشت کر رہی تھی۔ زینی کے سخت لہجے اس کو واضح وارننگ کا اندازہ ہو چکا تھا جو اس کے دل کو سما کر رکھ گیا تھا۔ زینی کے چنگاڑنے پر یکدم نیند سے حمزہ ہڑبڑا کر اٹھ چکا تھا۔ حواس بہتا کبھی حریم کو تو کبھی زینی کو دیکھ رہا تھا۔ صورتحال کی زنگی کا انداز ہوتے ہی وہ جیسے چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھ کر زینی تک آیا۔ زینی تم؟ وہ شدر ہی رہ گیا تھا زینی کو اس وقت اپنے کمرے میں پا کر۔ معاف کر دیا تھا میں نے تمہیں ایک دفعہ پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، لیکن بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی میں، جو تم جیسے شخص پر ایک دفعہ پھر سے اندر اعتماد کرنے چلی آئی تھی، جو خود تو آئی تھی ساتھ ہی اپنی مخلص محبت کو بھی دل کی تھال میں سجا کر ساتھ لائی تھی۔ بیچاری میری محبت تم جیسے بے وفا شخص کے سامنے ذلیل ہو کر رہے گی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ زینی نے بری طرح سے حمزہ پر حملہ کیا، اس کی کشادہ شانہ غصے میں مکن کی بچھار کر دی۔ ان دونوں کو اس طرح سے مد مقابل دیکھ کر حریم کو اپنی موجودگی بہت غیر مناسب محسوس ہوئی، اور وہاں سے خاموشی سے اپنا من بند بھر کا وجود لیے کمرے سے جا چکی تھی۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس وقت صرف خیر کی دعا مانگ رہی تھی، اس لیے اپنے لیے، حمزہ کے لیے، خاص طور پر زینی کے لیے۔ زینی میں بہت اذیت میں تھا، مجھے سہارے کی ضرورت ہے، یہ سب اس لیے ہو گیا۔ وہ بغیر کسی جھوٹ کے سہارے لیے اپنی بات کہہ گیا، جھوٹ بول کر مزید زینی کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا، اور جس اذیت سے وہ مسلسل گزر رہی تھی، اس اذیت کا کیا جواب دو مجھے بھی تو سہارے کی ضرورت تھی، لیکن نہیں نا، میں تو صرف نازک ہوں جو تمہاری طرح اپنا غم غلط نہیں کر سکتی، صرف تم ہی مظلوم ہو نا، میں تو جیسے بہت بڑی مجرم ہوں، ہے نا، ایسے ہی ہے، ٹھیک کہا میں نے نا۔ تو وہ جیسے پھوٹ پڑی تھی، شرم و حیا کہیں بہت دور دور جا رہی تھی، اور شاید نہیں، یقیناً حق بجا بھی تھی۔ ایک عورت خود پر تمام ستم ہنسی خوشی سہ سکتی ہے، مگر اپنے حق میں شراکت نہیں برداشت کر سکتی۔ حمزہ، میں بھی تو ایک مرد ہوں یار، تمہارے رویے نے مجھے بہت تھکا دیا تھا، انہیں ڈال سے انداز میں کہتا اس کو اپنے سینے میں پناہ دینے لگا، مگر زینی نے یک اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کو زور سے پرے نکالا اور پوری قوت سے گرائی، اور میں ایک سنت نازک ہونے کے باوجود تمہارے لگائی گئے الزامات، جھوٹے الزامات کے نشر بوتی طرح اپنے اندر بوس ہونے کے باوجود بھی جھیل گئی۔ تمہیں معاف کر کے نئی زندگی کی شروعات کرنی آئی تھی تمہاری دلیس پر، مگر تمہاری دلیس نے ہی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو تم کیا مجھے اپنے دل میں جگہ دو گے؟ مجھے بھی مقدس صفائی میں بولنے کا زینی پلیز۔ حمزہ نے زینی کا دل صاف کرنا چاہا، موقع ہی تو دینے آئی تھی، مگر قسمت دیکھو میری، مجھے ہی آخری وارننگ مل گئی۔ یہ نہیں کہو گی کہ مجھے تم سے شدید نفرت ہے، مگر میرے نزدیک یہ سب بچکانا باتیں ہیں۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے نفرت تو شاید مرتے وقت تک نہیں کی جاتی، مگر بس مجھے افسوس ہے کہ تم بہت بے وفا نکلے۔ زینی، مجھے تمہارے ساتھ ایک نئی شروعات کرنی، پلیز اب یہ ناراضگی ختم کرو۔ میں تو بہت خوشی سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے آئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ موت کی طرف اپنا قدم بڑھا چکی ہوں۔ وہ ہرزانی انداز میں کبھی روتی کبھی تالی مار کر زور زور سے ہنسنے لگتی۔ زینی کے اس رویے نے حمزہ کو شدید ندامت کے گہرے سمندر میں پھینک دیا۔ ہاں تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا زینی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں سب کچھ پہلے جیسا کر دوں گا، خدا کی قسم، بس ایک دفعہ آزماؤ مجھے۔ وہ دل برداشتہ سا زینی کو ایک دفعہ پھر شانوں سے تھام چکا تھا۔ اب تو بس یہ دیکھنا ہے کہ جسم سے روح فنا ہونے کے بعد کتنے دن گننے پڑیں گے جسم کا کفن میں لپٹ کر قبر میں اتارنے تک۔ زینی ایک دفعہ پھر بے آواز رو رہی تھی، اور اب کی دفعہ اتنی شدت سے روئی کہ حمزہ کی بھی آنکھیں نیمی سے بھر گئی۔ کس قسم کی باتیں کر رہی ہے تم؟ شروعات کے لیے ابھی بھی وقت باقی ہے زینی، کچھ بھی نہیں بگڑا بھی،
نہیں نہیں حمزہ، شروعات تو آپ کل رات ہی کر چکے ہیں اپنی زندگی کی۔ مبارک آپ کو اپنی نئی نویلی دلہن سمیت خوش آئندہ زندگی بہت بہت۔ چلتی ہوں، بہت دیر آپ کا وقت برباد کیا، یہ وقت بھی آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ اس کی پناہوں میں گزارنا چاہیے۔ بیوی تو تم بھی ہو نہ میری دینی، میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، اور آپ نے میرے حق میں دوسرے کو شریک کر لیا جو مجھے بالکل بھی گوارا نہیں، اس لیے اب زندگی میں کبھی دوبارہ اس رشتے کا حوالہ مجھے مت دیجیے گا۔ زینی، تمہارا مان لینا یہ چھلانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری بیوی مجھ سے ناراض رہے۔ بند کرو حمزہ یہ فضول باتیں، تمہارا اصل کیا ہے یہ بہت واضح سامنے آ چکا ہے میرے۔ اب کوئی پردہ باقی نہیں رہا چھٹ و جھوٹ کا۔ یہ کہہ کر حمزہ کے کمرے سے نکلتی چلی گئی، مگر قدرت کے فیصلوں کو بھلا کبھی کسی نے بدلا ہے؟ وہ سلے کو اسپتال سے لے کر گھر آ گیا تھا۔ زینی نے سلے کا ہر ممکن طریقے سے خیال رکھنے کی کوشش کی تھی، اپنے تمام تر دکھوں کو نظر انداز کر کے بس سلہ کی تمرداری میں لگی رہی۔ خود پر ہوئی واردات کو کسی طرح سے حذیفہ سے ذکر بھی نہ کر سکی، اور جا کر شکایت کرتی ہوئی تو کیا بتاتی۔ یہ کہتی کہ اس روز جب وہ حمزہ کی بیڈ روم سے نکلی تھی تو حمزہ نے واپس اس کا ہاتھ تھام کر اس کو خود سے قریب کر ڈالا تھا، اتنا قریب کہ اپنا حق تک وصول لینے میں نہیں وقت نہیں لگایا، دھڑکنوں کو اس کی قید کر لیا، اپنے مضبوط بازو میں ایک دم گھٹنے لگا تھا اس کا، لبوں پر لب رکھ کے اس کی آزادی سلب کر دی تھی۔ یا پھر یہ کہتی کہ حمزہ نے اس کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے اس کے جسم پر جا بجا اپنے لبوں سے غفار برسات کی، یا پھر یہ بتاتی کہ ایک لوٹی پھوٹی سہاگن بن چکی ہے، اس کا نام نواحش اور اس کے ساتھ تعلق کام کر لیا ہے۔ لیکن نہیں، جب لبوں پر فق چڑھ جائیں تو آواز بہت حلق میں دفن ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی زینی کے ساتھ ہوا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے بس خود کو اپنے کمرے تک محدود کر چکی تھی، جبکہ حمزہ تو جیسے اپنی شرمندگی اور زینی کے سامنے شدید نادم ہونے کا ایک ایک لمس کی حدت سے احساس دلا رہا تھا اس کو۔ حمزہ کے ہر عمل سے زینی کی روح پر آئے زخموں کو مداوع کرنے کی کوشش تو وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ حمزہ اپنے خد وجود کو زینی کے وجود میں منتقل کرتے وقت بس بار بار اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کی کل متاع حیات ہے، اور زینی کو کچھ اس طرح سے خود میں سمو گیا جیسے وہ کوئی بہت نازک سی گڑیا جس کے ٹوٹنے کے ڈر سے وہ خود شدید خوفزدہ رہا تھا۔ مگر زینی تو جیسے روح تک کھوکھلی ہو چکی تھی محبت توجہ حاصل کرنے کے باوجود اس کا وجود کو دل بالکل بنجر تھا، اور بے شک بنجر زمین پر کبھی زرخیزی نہیں ہوا کرتی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ زینی کے سروں کو سوپ لانے کے بعد بیڈ روم میں آیا تھا۔ صلاح آنکھیں بند کیے بستر پر نیند دراز تھی، مگر حذیفہ کو دوسری طرف تکیہ کا سہارا دیتا بیٹا دیکھ صلاح یکدم اپنے خواص باہتا ہو کر قدم یکدم سیدھی ہو کو بیٹھی اور چہرے پر آئی نیمی کی پرواہ کیے بغیر اپنا دوپٹہ ادھر سے ادھر تلاش کرنے لگی۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ حذیفہ جانتے ہوئی تھی بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ سمیٹ کے بلا صلاح کی اڑی اڑی رنگوں تو ماتھے پر چمکتے موتی اس کو شرارت اکسا رہے تھے۔ صلاح کے لیے سب بہت مشکل ہی تھا کہ وہ اس وقت اپنے کپڑوں میں موجود ہونے کے باوجود زینی کے کپڑوں میں موجود تھی۔ حذیفہ کے کمرے میں اس بستم یہ کہ زینی کا لباس صلاح کے کافی زیادہ کھلا اور گلا بھی گہرا تھا، جو کہ صلاح کو مزید بکھلاہٹ پیدا کرنے کے سبب بن رہا تھا۔ زینی کا سراپا بڑا سا تھا، جبکہ صلاح زینی کے مقابلے میں قد میں بھی چھوٹی تھی اور کافی حد تک کمزور بھی تھی۔ پلیز زینی آپی کو بلا دیں، وہ اپنی نازک انگلیاں مروڑتی جھک جھکی پلکوں کی چلمن چھپاتے ہوئے ملائی۔ وہ حذیفہ کو تو صلاح کی اسے دھاپے سینے میں موجود دل کو بڑی مشکل سے قابو میں کر سکا، جو کہ جانی برو کے دل کی اسی طرح سینے سے نکل کر صلاح کی گود میں ڈھیر ہونے کے لیے مچل رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ زینی کی ضرورت ہے جب زینی کا بھائی موجود ہے؟ مجھے بتا دو، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ حد درجہ سے گویا ہو، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح رقص تھی۔ لہجے کے مقابلے میں وہ میری پرسنل چیز نہیں مل رہی، ہڑبڑاہٹے ہوئے لبوں سے بساطہ غلطی ہی بول گئی تھی۔ دماغ کے سلے پر اب تک حذیفہ کے نکاح والا زور والا روب خوف کی صورت میں نقش ہو چکا تھا۔ صلاح کا مجھ میں اور تمہیں اب کیا پرسنل؟ حذیفہ نے اتنا کہنے پر صلاح کی آنکھیں پوری واہ ہو گئی تھی حیرت کی وجہ سے۔ میرا مطلب مجھے بتا دو، تمہاری بہت سی پرسنل چیزیں ارینج کر دیتا ہوں۔ حذیفہ کی رگ کی صرافت اپنے عروج پر تھی، بندہ جو دنیا کے سامنے ایگری ینگ مین کے نام سے جانا جاتا تھا، اگر کوئی اس کو صلاح کے ساتھ بات کرتے دیکھ لیتا تو یقیناً عالم غشی میں جا کے پڑتا یا پھر چکر کھا جاتا۔ ٹھرکی بےہودہ انسان، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے مجھ سے۔ وہ بڑبڑا کر کم عمر ضرور تھی مگر داندان ہرگز نہیں تھی، کچھ حقائق سے ناواقف تھی مگر مکمل لا علم بھی نہ تھی۔ حذیفہ کے زمانے جملے سے کافی تک سمجھنے کی کوشش کری تھی، حیران بھی تھی کہ شدید کہ جو شخص پہلی ملاقات میں کچھ تھا، دوسری میں کچھ اور تیسری میں بالکل ہی مختلف، ایسے شخص کے کون سے چہرے کو اس کے ایمان لانا تھا۔
ثنا حذیفہ کی حرکات سے مکمل زنج ہو چکی تھی۔ شکر یا لٹل گرل، اس کی گال کو تھپتھپا کے کہتا ہوا مزید شوق ہو، جبکہ سلا اس کے شکریہ کہنے پر گال پر بکھری لمس کی حدود محسوس کرتی پر شاکٹی رہ گئی۔ سلا کی زیر لب کے ہی بات پر وہ بھی نہ صرف سن چکا تھا بلکہ اخلاق کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے جواب دیتا بدتیسی کی نمائش کرتے پورے کر رہا تھا۔ یکدم سلا حذیفہ کی باتیں بولتی آنکھوں سے گورا کر ہمت کر کے بیڑ سے اترنے کو تھی جب حذیفہ کے ہاتھ اس کی مرمری کلائی پکڑی جا چکی تھی۔ سر پلیز آپ اس قسم کی باتیں نہ کریں تو بہتر ہوگا، وہ خود اعتمادی پیدا کرتی نحوست سی آواز میں کوئی حذیفہ کے ہاتھ پکڑنے پر جیسے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا اس کے۔ میں سمجھا نہیں کس قسم کی باتیں، ذرا ڈیفائن کرو نا تاکہ مجھے آئندہ اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے احتیاط برتوں۔ حذیفہ نے دل میں سوچا کہ میں اتنا چھچورے کیسے ہو گیا ہوں سلا کے سامنے۔ سر آپ شاید کچھ بھول رہے ہیں۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی ایک لفظ چبا چبا کر کوئی کیا بول رہا ہوں؟ میں تو کچھ نہیں بولا، ویسے اگر تم بول رہی ہو تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ تم اب میری بیوی ہو، تمہاری تمام پرسنل ضرورت کا خیال رکھنا اب مجھ پر فرض ہے۔ وہ اس کے لفظوں کو چاک گیا تھا، بڑی بے باک کی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جبکہ سلا ہوا اپنی شرٹ کا گلا بار بار برابر کر رہی تھی اور یہی وہ لمحہ تھا جب حذیفہ کی نظر اس کی سراہی دار گردن پر بٹک کرے گی۔ ولر اس کے لفظوں کو چاک گیا تھا۔ کیا ہوا، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ سلا حذیفہ کی بھٹکی ہوئی نظروں سے خائف ہو کر اپنی کلائی چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ بس تمہیں دیکھ کر تھوڑی سی شرارت کرنے کا دل کر رہا ہے۔ نظریں ہموار حذیفہ کے سلے کے سراپے میں الجھی اس کو بے ایمان کرنے پر اکسا رہی تھی اور بار بار دھڑکنوں میں مچلتے شریر دل کو سرزش کر رہا تھا۔ میں کیا کوئی کارٹون ہوں جو مجھے دیکھ کر سر آپ کا شرارت کرنے کا دل کر رہا ہے؟ سلا کا دماغ وقت سے اڑا تھا، بس نہیں چڑھ رہا تھا کسی جادو کی چھڑی سے یا خود غائب جو یا حذیفہ کے سامنے سے غائب ہو یا اس کو کہیں چلتا کرتے، مگر دونوں ہی صورتوں میں عمل پیرا ہونا ناممکن سا تھا سلا کے لیے۔ نہیں، تم تو جادوگرنی ہو جس کی جادو کی چھری کہیں کھو گئی ہے اور اب تو تم اس کے بیڈ روم میں ڈھونڈنے کے لیے اتری ہو فلک سے۔ وہ دو بدا حاضر جواب حاضر تھا وسیلہ، وہ تو جیسے دگ سے رہ گئی تھی، سامنے موجود بندہ کیسے اس کی سوچوں تک رسائی حاصل کر رہا تھا۔ یہ سلا کی سمجھ سے بے دل تھا، یا بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں زمین پر اتارا گیا ہو میرے لیے۔ سلا کے چہرے کے ہونک تاثرت کچھ ایسے تھے کہ وہ ایک دفعہ پھر پٹری سے اتر گیا۔ دل تو کرا تھا ایک ہلکا سا جھٹکا دے کر اس کو خود پر ہی گڑا ڈالے، ہائے مگر اس کی جو اتنی معصوم سی خواہش پر عمل درآمد کر دیتا تو سامنے موجود ہستی اس کے وجیح چہرے کا حال بگاڑ دیتی کسی جنگلی بلی کی طرح۔ اتنا تو حذیفہ کو اندازہ تھا وہ کس قدر خرانٹ فطرت کی مالک ہے۔ انسان کتا پالے بلی پالے مگر غلط فہمی کبھی نہ پالے۔ وہ دانت پیس کر کہتی، اب جھک کر آخری بار استعمال کرنے لگی جس پر لمحوں میں بغیر وقت برباد کیے وہ برق رفتاری کا مظاہرہ کرتی حذیفہ کے ہاتھ میں اپنے دانت گاڑ چکی تھی۔ اف، کیا کتا یا بلی پالنے کی نوبت تب آئے گی نا جب تمہیں پال پوس کے بڑا کر دوں۔ سلا اپنا ہاتھ چھڑا کر ٹیرس میں جا چکی تھی اور بیچارہ اپنا ہاتھ جمائے گئے دانتوں کے نشان پر ہی غور و فکر کرتا رہ گیا تھا۔ بھائی مجھے آپ سے اہم بات کرنی تھی، ابھی آپ فری ہیں تو میں کہوں؟ حذیفہ کبیر کو ناشتہ کروا رہا تھا جب زینی اپنا اور اس کا ناشتہ بنا کر کمرے کے ٹیبل چنتے ہوئے دھیمی لہجے میں گوئی۔ سلا ابھی جاگی نہ تھی یا شاید اس کی دواؤں میں نیند تھی، اس لیے حذیفہ نے اسے جگانا سے گریز کیا۔ میری گڑیا، اگر دنیا میں اہم کام بھی کر رہا ہوں تب بھی اگر میری بہن مجھے پکارے گی تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوڑ کر چلاؤں گا۔ آپ جلدی سے کہو کیا کہنا ہے؟ حذیفہ نے محبت سے زینی کے سر پر ہمیشہ کی طرح بڑے بھائی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے سر پر دست شفقت بلند کیا۔ یہ اندازہ زینی سے ہمیشہ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر میں زینی اب بھی وہ معصوم گڑی ہے جو ہمیشہ حذیفہ کے پاس مشکل وقت میں منہ بصورتی آیا کرتی تھی۔ مجھے آپ اس اسپیشلائزیشن کے لیے ابراڈ بھیج دیں۔ یہ وہی جانتی تھی کتنی مشکل سے کہہ دے جملہ، ورنہ اس کو تو اپنے ملک چھوڑ کر جانے سے شدید چڑ تھی۔ تیری یہ تم کہہ رہی ہو تمہیں تو پاکستان میں رہ کر یہ اپنے یہ اسپیشلائزیشن کرنا تھا؟ حذیفہ حیران ہوا۔ جی بھائی، میرا بس دل اٹھ گیا ہے ہر چیز سے۔ زینی کلیجہ بھر گیا۔ تم حالات سے فرار مانگ کر غلطی کر رہی ہو، مت چھوڑ اپنی جگہ زینی، اس طرح تم اس لڑکی کے لیے کھلا میدان چھوڑ رہی ہو۔ وہ تمہاری محبت پر قابض ہو جائے گی، حق جمائے گی اپنا۔ گڑیا، حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، اور پھر جس زینی کو میں جانتا ہوں وہ تو ہر اچھے برے وقت کو اپنے مطابق چلانا جانتی ہے۔ حذیفہ نے نرمی سے زینی کو سمجھایا، ساتھ ہی کبیر کے منہ میں آخری نوالہ بھی ڈالا۔ بھائی، کس حق کے لیے لڑوں؟ وہ حق جس پر میرا حق تھا اور جس کو حمزہ پہلے ہی حریم کی جوڑی میں پھولوں کی طرح ڈال چکا ہے، یا پھر وہ حق جو مجھے ملاوٹ کے بعد خیرات کی صورت میں ملا ہے؟ وہ ڈکے چھپے لفظوں میں خود پہ گزری کی تمام ترویت
کہہ کی تھی۔ تمہارا مطلب حذیفہ صدر ساز زینی کو بری طرح سے لگتا دیکھ کر بات کی اصل گہرائی تک پہنچ چکا تھا۔ پھر